ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین. اب اس کا معنی وہ جو آمنہ کے لال نے کیا ہے، نہ خطیب کا ترجمہ، نہ مولوی صاحب کا، نہ پیر صاحب کا، نہ حضرت صاحب کا، نہ حضرت صاحب کا. اس کا ترجمہ وہ سنو جو مدینے کے تاجدار نے کیا ہے. لو جی، خاتم النبیین کا معنی دل پر لکھ لو. خاتم النبیین کا معنی لکھ لو. آقا نے ترجمہ فرما کے بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں. قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں. یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. میں صرف 2-3 لفظ سمجھانا چاہتا ہوں. قادیانی دجال مغالطہ دیتا ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، تشریح نبی ہے، غیر تشریح نبی ہے. کہتے شریعت مدینے والے کی ہے، لیکن مرزا دجال کی جو نبوت ہے نا، یہ حضور کی شریعت کے عین مطابق ہے. شریعت حضور والی ہے. لیکن سنو، علماء کی موجودگی میں دامن تھام کے کہتا ہوں، بریلی کے تاجدار کا دامن تھام کے کہتا ہوں، او گرامر پڑھی ہوتی، او گرامر پڑھی ہوتی تو کبھی الجھن کا شکار نہ ہوتا. یہ لا نفی جنس ہے. لا نفی، سارے بولو لا نفی. ایک دفعہ بولنا پڑے گا آپ کو، اوکھیں سوکھ. یہ لا نفی جنس، لا نفی جنس گرامر کے اعتبار سے نبوت کی جنس کی نفی کر دی. ہر قسم کا نبی، ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح. او دنیا والو، میرے آقا کی حدیث بتاتی ہے قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی، ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح. آقا کریم نے دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اور کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک آمینہ کے لال کے بعد پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. یہی ختم نبوت، یہی ختم نبوت، یہی ختم نبوت، یہی ختم نبوت. میں 2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. ہاں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. آج اپنے سینوں کے اوپر یہ 2 حدیثیں لکھ کے لے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا، انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میں نبیوں میں سے، اور تم امتوں میں سے آخری امت. تم امتوں میں سے، تو بھائی حضور کے بعد، امت کے بعد تو امت ہی کوئی نہیں ہے جی. مردود یہ کہاں سے آ گیا؟ حضور کی امت کے بعد قیامت امت نبی کی ہوتی ہے، غیر نبی کی امت نہیں ہوتی. تو میرے آقا نے تو 2 ٹوک فیصلہ کر دیا. حدیث پاک، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے. حضور کی امت آخری امت، جس کو عرش والے رب نے قرآن میں خیر امہ کا لقب دیا. اس امت کا شان سنو، جس امت کے بعد کوئی امت نہیں. کنتم خیر امہ. عرش والے رب نے فرمایا، او میرے مدینے والے محبوب کے امتیو، تم 1.25 لاکھ امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو. خیر امہ کا ٹائٹل و لقب تمہیں ملا. ایک حدیث تو یہ دل اور سینے پہ لکھ لیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اور دوسری حدیث سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک
نہ کوئی رسول پیدا ہوگا نہ کوئی نبی پیدا ہوگا. قرآن آخری کلام ہے اللہ کا، الہامی کتاب قرآن، اور اس قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں. اب قیامت تک نبوت کا سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کی نبوت کا سکہ چلے گا. قیامت تک کتاب ہوگی تو قرآن ہوگا، نبوت بھی مدینے والے کی، قرآن بھی مدینے والے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. لا نبی آبادی ولا رسول آبادی ولا کتاب آبادی. اور دوسری آیت سنو ذرا، یہ بات میں چاہوں گا ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر بزرگ تک سب سمجھے. ختم نبوت پر قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں. کتنی؟ اور ختم نبوت کے عقیدے پہ پورے قرآن میں 100 سے زیادہ آیتوں سے ائمہ نے استدلال کیا ہے. 100 سے زیادہ آیتیں قرآن کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر شاہد عادل ہے. اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 200 سے زیادہ. 200 سے زیادہ حدیثیں ختم نبوت پہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں. اور قرآن مجید کی 100 آیتیں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کر رہی ہیں. ان میں سے ایک آیت کریمہ پہلے آپ سن چکے ہیں، ایک آیت کریمہ میں اور سنانا چاہتا ہوں کہ دین تو کامل و اکمل و مکمل ہے. دین کامل اکمل مکمل ہے. یہ آیت کریمہ ختم نبوت کے عقیدے پہ بہت بڑی دلیل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہی نہیں. اور دوسری آیت کریمہ جس کا تعلق میلاد کے ساتھ بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بھی. بڑی توجہ سے سننا ذرا. عقیدہ ختم نبوت پر اتنی زبردست دلیل قرآن سے، اتنی زبردست دلیل قرآن سے، تو میں چاہوں گا میرا ہر پیار والا سنی مسلمان اس آیت کریمہ کو توجہ سے سنیں جو حضور کی ختم نبوت پر شاہد عادل ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اس آیت کا تعلق میلاد سے بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت سے بھی. اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب ذرا یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا. وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا، عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. فرمایا نبیوں تمہیں نبوتیں دوں گا، نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، کتاب عطا کروں گا، حکمت دوں گا. تم سارے اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے. ثم جاءکم، پھر تم سب سے آخر میں میرے وہ محبوب آ جائیں. ثم جاءکم رسول، بڑی شان کا مالک رسول تم سب سے آخر میں آ جائے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے اس محبوب پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ثم جاءکم کا جو لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ نبی آئیں گے 1.25 لاکھ. کتنے نبی؟ اور رسول آئیں گے 313 یا 315. ٹوٹل رسول 313 یا 315 آئے.
کل نبی 1,24,000 کم و بیش آئے. بے نیاز رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. تم سارے اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، تم سب سے آخر میں خاتم النبیین میرا محبوب جلوہ گر ہوگا. تم سب سے آخر میں جب وہ رسول آ جائے تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت میں حضور کے آخر الزماں ہونے کا ذکر کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے ہے. اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے تاجدار گولڈا شریف سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ، جنہوں نے قادیانی فتنے کے خلاف اور قادیانی مرتد کی زندگی میں ایک ایسی معرکۃ الآراء تصنیف فرمائی، سیف چشتیائی. سیف یہ فتنہ قادیانیت اور فتنہ انکار ختم نبوت پر بہت بڑی دستاویز ہے. میرے نزدیک یہ قادیانی تابوت کے اندر آخری کیل تھا جو تاجدار گولڈا شریف نے ٹھونکا تھا. اور اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنی زندگی کی جو آخری تصنیف لکھی ہے نا، 1200 کتابوں کے مصنف امام احمد رضا، جنہوں نے فتنہ مرزیت و قادیانیت پر اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ایک معرکۃ الآراء آپ کی تصنیف ہے جس کا نام ہی بڑا پیارا ہے، الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی. قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار. سبحان اللہ. یہ میرے امام کا وصال ہوا ہے 1921 میں. سیدی اعلیٰ حضرت کا سن وصال 1921 ہے، اور 1921 میں ہی آپ نے یہ تصنیف قادیانی فتنے کے خلاف بے نقاب کیا قادیانیت کو، اور امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ آؤ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ڈٹ جاؤ، ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ. خدا کی قسم خدا کی دھرتی پر اتنا سچا کھرا عقیدہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا عقیدہ میلاد منانے والوں کا کھرا عقیدہ ہے. یہ سچا اور کھرا عقیدہ ہے. اس پر